یہ وہی سیاسی نمائندے ہیں جن کو ہم لوگوں نے 5 سال کے لیے اسمبلی میں بھیجا۔ کھپلو ٹاؤن میں بات کریں تو 3-4 نمائندے ایسے ہیں جو کئی دفعہ الیکشن جیت کے اسمبلی میں پہنچے، انہوں نے کام نہیں کیا۔ اب یہ نمائندے اس کمیٹی میں بیٹھ کے کون سے ترقیاتی کام کریں گے یا کون سے کسی اچھے نمائندے کو لائیں گے؟ میرا سوال ہے ان لوگوں سے۔ جب یہ لوگ اسمبلی میں تھے تب ان لوگوں کو فکر نہیں ہوئی، تب میرے قوم کی آپ لوگوں کو یاد نہیں آئی۔ اب الیکشن کے ٹائم پہ جا کے آپ لوگ اتحاد کے نام پہ اپنا روزی روٹی کمانا چاہتے ہیں، کیا یہ میرے قوم کے ساتھ تماشا نہیں ہے؟ اب یہی ٹھیکیدار برادری جو کرپشن کے باپ ہیں، اب یہ لوگ صلح کے نام پہ عوام کو جمع کریں، کیا یہ عجب تماشا نہیں ہے؟ اپنے اپنے گاؤں میں آپ نظر دورائیں، چند سرکردگان بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نظام پہ قبضہ جمایا ہوا ہے، کروڑوں روپے ان کے پاس ہے، وہ کسی کو حساب کتاب نہیں دیتے، وہ اپنے آپ میں بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ اب نوجوانوں، ہمیں سوالات کرنے کی ضرورت ہے، ہم کب تک خاموش بیٹھیں گے؟ جب تک ہم خاموش بیٹھیں گے یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے۔ کھپلو میں ٹاؤن مینجمنٹ کے نام سے ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے، یعنی کہ جو ہمارے کلچرل ہیریٹیج ہے وہاں سے بجٹ آتا ہے کھپلو ٹاؤن کے لیے، وہ پچھلے 20-25 سالوں سے کام کر رہی ہے۔ اس میں سالانہ اس سال کا میں آپ لوگوں کو بجٹ پیش کروں تو 1.5 سے 3 کروڑ ہے، یعنی کہ 20 سے 30 سالوں میں کم از کم 60 کروڑ روپے ہمارے ٹاؤن کے ہیں، صرف کھپلو ٹاؤن کے۔ اس میں جو بیٹھے ہوئے ممبر ہیں، آج تک انہوں نے کوئی اپنا بجٹ پیش کیا ہے؟ آج تک انہوں نے کوئی کام کیا ہے جو عوام کو نظر آئے؟ کدھر کیا ہے آپ لوگوں نے کام؟ ہمارا علم، ہمارے شعور اور ان کا عقل کا عدل کا تقاضا ہے کہ ہم معاشرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ میرا نوجوانوں سے پیغام ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو ان بلتستانی کی طرف سے جونا سلام۔ چوپا گمگے کا متی بلتستانی شربہ خصوصاً خپولی نجو تو ترنگا سی ویڈیو چو مقصد پوہا سنگ آج خپولو کی سیاست کے بارے میں ایک موضوع زیر بحث ہے، اسی پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ سب کو آئیڈیا ہے کہ آج کل جو ہے نا سیاست کی گہما گہمی، ساتھ میں خپولو میں جو ہے نا اتحاد خپلو، اتحاد برا، اتحاد چھوڑ بٹ کی باتیں چل رہی ہے، یعنی کہ ہر گاؤں کے لوگ چاہتے ہیں کہ اتفاق کر کے اپنا ایک نمائندہ لائے اور اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں کام کرے۔ تو اس میں سب سے زیادہ سرگرم خپلو کے سرگردگان، نمائندگان، اچھا جناب عالی سیاسی نمائندے سارے اس میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی کسی بھی سوسائٹی میں لوگوں کا اجتماعی مفادات کے لیے جمع ہو کے کسی بھی موضوع پہ چیز ڈسکس کرنا، اس حوالے سے مستقبل کا لاہ عمل طے کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ یہ دیر آئے درست آئے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ البتہ ہم نوجوانوں کے کچھ تحفظات ہیں، کچھ ہمارے بھی جذبات ہیں، میں ان کا برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے تمام سننے والے میری تنقید کو پازیٹیو وے میں لے کے اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم سب کی اجتماعی ایک بلا ہی ہو اس میں۔ میرا مقصد ہرگز کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا یا کسی کی ذاتیات پہ حملہ کرنا نہیں ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، ایک نوجوان ہوں، میں نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے امید ہے ہمارے سینئرز جتنے بھی سننے والے حضرات ہیں اس حوالے سے پازیٹیو وے میں کرٹیسائز کریں گے، جس کو میں اپریشیٹ کروں گا۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا خپلو ٹاؤن کی جب ہم بات کرتے ہیں، ابھی جو صلح کمیٹی کی بات، اتحاد کی بات چل رہی ہے، اس میں چند لوگ موجود ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ موجود ہیں جن کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ خپلو میں اب تک ترقیاتی کام نہیں ہوئے، تو اتحاد خپلو کے نام پہ وہ لوگ کسی نمائندے کو لانا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، خپلو میں اب تک کام نہیں ہوئے، ترقیاتی کام کسی بھی حوالے سے نہیں ہوئے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی مزدور تو نہیں ہے نا؟ یہ وہی سیاسی نمائندے ہیں جن کو ہم لوگوں نے 5 سال کے لیے اسمبلی میں بھیجا۔ خپلو ٹاؤن میں بات کریں تو 3-4 نمائندے ایسے ہیں جو کئی دفعہ الیکشن جیت کے اسمبلی میں پہنچے، انہوں نے کام نہیں کیا۔ اب یہ نمائندے اس کمیٹی میں بیٹھ کے کون سے ترقیاتی کام کریں گے یا کون سے کسی اچھے نمائندے کو لائیں گے؟ میرا سوال ہے ان لوگوں سے۔ جب یہ لوگ اسمبلی میں تھے تب ان لوگوں کو فکر نہیں ہوئی، تب میرے قوم کی آپ لوگوں کو یاد نہیں آئی۔ اب الیکشن کے ٹائم پہ جا کے آپ لوگ اتحاد کے نام پہ اپنا روزی روٹی کمانا چاہتے ہیں، کیا یہ میرے قوم کے ساتھ تماشا نہیں ہے؟ کیا یہ عجیب تماشا نہیں ہے؟ وہی پرانے چہرے نئے نمائندے بن کے، عوام کا مسیحا بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ دوسری بات، اب تک خپلو میں جو کچھ بھی ہوا، چاہے وہ گندم کی سبسڈی پہ ہو، چاہے وہ زمینوں پہ ہمارے جو ہے نا علاقے پہ منرل مائنز کے حوالے سے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، تعلیمی صورتحال کے حوالے سے، غریبوں کے استحصال کے حوالے سے، ہر جگہ ظلم ہوا۔ خاموش کون رہے؟ علماء رہے۔ وہی علماء جن کے پاس ممبر کا اختیار موجود تھا۔ میں اوورال کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جن لوگوں نے خاموش رہتے ہوئے ظالموں کا ہاتھ مضبوط کیا، میں ان سے سوال کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے آج تک ایک لفظ نہیں بولا، آج تک آپ لوگوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا عوام کے حقوق کے نام پہ۔ اب آپ لوگ الیکشن کے نام پہ، صلح کے نام پہ جمع ہو کے میرے نوجوانوں کو یوز کرنا چاہتے ہیں۔
یعنی وہی لوگ جو ظلم کے خلاف بولتے بھی نہیں ہیں، اب جا کے آپ لوگوں کو اتحاد تعمیر و ترقی کی یاد آ گئی۔ 5 سال 10 سال 20 سالوں سے آپ لوگ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ سب سے پہلے اگر ظالموں کے خلاف بولنا ہے تو آپ لوگوں پہ فرض بنتا ہے، آپ لوگ بولیں، پھر دوسروں کو کر کے دوسروں کو آپ لوگ واضح و نصیحت کریں، تب جا کے بات بنے گی۔ آپ لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ لوگوں نے خاموش رہ کر ظلم کا ساتھ دیا۔ تو یہ علماء اگر صلح کی، ترقی کی، امن کی بات کرے، کیا یہ عجب تماشا نہیں ہے؟ اس کے بعد آتے ہیں، ہمارے یہاں پہ سڑکیں کون بناتا ہے، بجلی گھر کون بناتا ہے، انفراسٹرکچر کون بناتا ہے؟ ٹھیکیدار حضرات۔ وہی ٹھیکیدار حضرات یہ امریکہ سے تو نہیں آئے نا، یہ باہر سے کوئی پنجاب پٹھان کوئی امیر شاہی طبقہ تو نہیں تھا۔ جب یہ لوگ ہمارے یہ پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں تو یہ پائیدار ہی نہیں ہوتا، 1 1.5 سال میں یہ ٹوٹ پھوٹ کے پھر وہی ابتر صورتحال ہو جاتی ہے۔ اب یہی ٹھیکیدار برادری جو کرپشن کے باپ ہیں، اب یہ لوگ صلح کے نام پہ عوام کو جمع کریں، کیا یہ عجب تماشا نہیں ہے؟ کیا میرے قوم کے ساتھ کھلا مذاق نہیں ہے؟ اس کے بعد آتے ہیں انجینئرس حضرات جو پڑھے لکھے طبقے ہیں، جو فیزیبلٹی رپورٹ بنا کے دیتے ہیں۔ انہوں نے بجلی گھر کی فیزیبلٹی رپورٹ ایسی جگہوں پہ بنائی جہاں پہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ایسے ایسے تعمیرات انہوں نے کیے ہیں جو زلزلے میں، لینڈ سلائڈنگس میں اور سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ایسے جگہوں پہ آپ لوگوں نے کیوں بنائے؟ میں ایسے انجینئر سے بھی سوال کرتا ہوں۔ جب بھی ہمارے وہاں بجلی نہیں آتی تو لوگ کہتے ہیں کہ چھسی خیر فن روٹ فن، یار یہ کون سا مذاق ہے؟ اب آپ لوگ اتحاد کے نام پہ آئے ہیں، کیا یہ عجب تماشا نہیں ہے؟ اب اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو اس اوورآل اتحاد کی جو باتیں کریں اس میں ان کون لوگ ہیں؟ اس میں انجمن کے لوگ ہیں، وہی انجمن جو ہر مسجد، خانقاہ، ہر امام بارگاہ کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہوتے ہیں۔ وہاں ان سب کے کہاں پہ ہے؟ مجھے بجٹ دکھائیں۔ آپ لوگوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ کون سے ترقیاتی کام کیے؟ کون سے میرے بچوں کے فیس آپ لوگوں نے جمع کیے؟ کس یتیم کو آپ لوگوں نے سہارا دیا ہوا ہے؟ آپ لوگ اپنا سیدھا الو تو صاف کریں، اپنا بجٹ تو پیش کریں عوام کے سامنے۔ اب یہ کروڑوں روپے غبن کرنے والے انجمن کے لوگ اگر اتحاد کی بات کریں، کیا یہ عجب تماشا نہیں ہے؟ اس کے بعد آتے ہیں، ہر گاؤں کا سرکردگان اس میں شامل ہے، یعنی کہ وہ سرکردگان جو اپنے اپنے گاؤں میں مختلف پروجیکٹس رکھتے ہیں، کرواتے ہیں، لیکن ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، نہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے۔ یہ لوگ بے شتر مہار اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں۔ اپنے اپنے گاؤں میں آپ نظر دورائیں، چند سرکردگان بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نظام پہ قبضہ جمایا ہوا ہے، کروڑوں روپے ان کے پاس ہے، وہ کسی کو حساب کتاب نہیں دیتے، وہ اپنے آپ میں بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ لوگ آ کے صلح، ترقی، امن، اتحاد کی باتیں کریں، کیا یہ عجب تماشا نہیں ہے؟ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہر گاؤں میں، یعنی کہ ہر ایک سرکاری آفیسرز میں، اسکولوں میں، دفاتر میں آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، گریڈ 1 سے لے کے 17 سے لے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سب نے، ان کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ کتنی ہوگی؟ 1 1.5 لاکھ صحیح۔ ان سب نے خپلوں میں گھر بنائے ہوئے ہیں، پلاٹ لیے ہوئے ہیں، اسکردو میں، گلگت میں، راولپنڈی میں ان کے بنگلے بنے ہوئے ہیں۔ کہاں سے آئے اتنے پیسے؟ یعنی کہ آپ سب نے عوام کے پیسوں پہ، بیت المال کے پیسوں پہ، سرکاری خزانوں پہ دائیں اور بائیں ہاتھ سے اپنا سارا کچھ صاف کیا۔ آج آپ لوگ میرے عوام کو الیکشن سے پہلے اتحاد، اتفاق کے نام پہ، تعمیر و ترقی کے نام پہ اگر الجھائے، کیا یہ عجب تماشا نہیں ہے؟ نوجوانوں، ہمیں سوالات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک خاموش بیٹھیں گے؟ جب تک ہم خاموش بیٹھیں گے یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے۔ خپولو میں ٹاؤن مینجمنٹ کے نام سے ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے، یعنی کہ جو ہمارے کلچرل ہیریٹیج ہے وہاں سے بجٹ آتا ہے خپولو ٹاؤن کے لیے، وہ پچھلے 20 25 سالوں سے کام کر رہی ہے۔ اس میں سالانہ، اس سال کا میں آپ لوگوں کو بجٹ پیش کروں تو 1.5 سے 3 کروڑ ہے، یعنی کہ 20 سے 30 سالوں میں کم از کم 60 کروڑ روپے ہمارے ٹاؤن کے ہیں، صرف خپولو ٹاؤن کے۔ اس میں جو بیٹھے ہوئے ممبر ہے، آج تک انہوں نے کوئی اپنا بجٹ پیش کیا ہے؟ آج تک انہوں نے کوئی کام کیا ہے جو عوام کو نظر آئے؟ کدھر کیا ہے آپ لوگوں نے کام؟ کام کرنا ہوتا تو آپ لوگوں کے پاس اختیار ہے نا، موقع دے دیں ہمیں، نوجوانوں کو موقع دے دیں، ہم آگے آئیں گے، ہم نظام سنبھالیں گے۔ نہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو بزرگ سمجھ کے، علماء صلحاء سمجھ کے، زعماء سمجھ کے قوم کو سنبھالنا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خانقاہ کمیٹی کے نام پہ میرے نوجوانوں 50 کروڑ سے زائد فنڈ جمع ہوئے ہیں۔ خپولو میں موجود خوبانی کے، اس کے اخروٹ کے درختوں کے جو جتنے بھی موٹے موٹے درخت ہیں وہ ختم ہو گئے، یعنی کہ مسجد کے ممبر بنانے کے نام پہ یہ سب کچھ کاٹ کے ہم نے ماحولیات کو تباہ کیا ہے۔ اب یہ لوگ آ کے ہمیں درس دے رہے ہیں اتحاد، اتفاق کی۔ خانقاہ آپ لوگوں سے بن نہیں رہا، ایک کام آپ لوگوں سے ہو نہیں رہا، آپ پورے قوم کو سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ عجب تماشا نہیں ہے؟ تو ان میں سے آپ لوگ کسی کو سلیکٹ کریں گے، جس نمائندے کو بھی، جس نمائندے کو بھی آپ اتحاد کے نام پہ سلیکٹ کریں گے، وہ کون ہوگا؟ آپ لوگوں کی طرح ہوگا؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ کوئی نیا چہرہ تو نہیں آئے گا نا، اسی گلے سڑے نظام میں وہی لوگ آئیں گے۔ تو ہم نوجوان آپ لوگوں سے کیسے امید رکھیں اتحاد اتفاق کے نام پہ؟ نہ آپ ہمیں، ہم لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں،
اور درار اتنی آئی ہوئی ہے نا ہمیں آپ لوگوں پہ اس طرح کا اعتماد ہے۔ اور ویسے بھی جب اتحاد اتفاق کی بات کرتے ہیں، مثال کے طور پہ خپلو ٹاؤن والے اپنا نمائندہ لانے چاہتے ہیں، تو بھرا اور چھربٹ والوں کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ لوگ جیت بھی جائیں تو اس اے ڈی پی میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ کیا یہ اسلامی قوانین کے خلاف نہیں ہے؟ میں آپ لوگوں کو قرآن کی ایک آیت کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یعنی کہ یہ جو زمین تمہیں دی ہے، خدا فرماتا ہے اس میں تمہاری زندگی کا سامان دیا ہے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ تو اصول فقہ کے بھی قواعد و ضوابط میں ہے۔ میرے دوستو آپ سنیں، فقہ کی کتاب پڑھنے والے دینی ہمارے جو ہے نا طلبہ اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب جمع کے مقابلے پر آئے تو مساوات پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ 10 روپے لا کے 10 بندوں کو کہے یہ 10 روپے آپ لوگوں کے ہیں، اس کا مطلب ہے ہر ایک کو ایک ایک روپے ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ 9 روپے ایک بندے کو ملے اور باقی 1 روپے 9 لوگوں میں تقسیم ہو۔ یہ تو زیادتی ہے، یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو معاشی مساوات کے برخلاف ہے، یہ تقسیم دولت کے خلاف ہے۔ یعنی کہ خپلو میں جو اگلا نمائندہ اگر بالفرض اتحاد کے نام پہ آئے تو اے ڈی پی میں پورے حلقے کا اس میں جو ہے نا فنڈ ہوتا ہے، تو آپ لوگ دوسرے گاؤں میں کھرفا برا اگر چھور میں کام نہ کرے تو یہ مساوات کے خلاف نہیں ہوگا، اس سے تو معاشی ناہمواری پیدا ہوگی، یہ تو اسلام قرآن اور فقہ کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ تو یہ اتحاد جس میں علماء بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، آپ اس کو پہلے قرآن سے یا دین سے یا فقہ سے تو ثابت کریں کہ یہ خدا کا حکم ہے، تب جا کے ہم آپ لوگوں کے اتحاد اتفاق پہ آئیں گے۔ ادروائز کیا ہوگا؟ اس میں پھر آپس میں دراریں ہوں گی، گاؤں کے آپس میں مقابلے ہوں گے، اس سے ہم مزید تقسیم در تقسیم کا شکار ہوں گے۔ اچھا ساتھیو، میں آخری بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، دیکھیں کسی بھی نظام میں جب خرابی آتی ہے نا تو کیوں آتی ہے؟ آج کل کا جو پورا نظام وہ اکنومی سے ریلیٹڈ ہے، ہر چیز اس معاشی نظام میں کچھ خرابیاں آتی ہے، جب یہ نظام فاسد بن جاتا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے، اس کے اسباب و عوامل کیا ہے؟ ویسے تو آپ لوگ جدید دنیا میں مغربی مفکرین ہیں، ایڈم اسمتھ ہے ویلتھ آف نیشن میں لکھا ہے، پڑھ سکتے ہیں، کارل مارکس نے جو اشتراکیت کا نظریہ پیش کیا پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے لوگ مغربی لوگوں سے تھوڑا سا کنارہ کش اختیار کرتے ہیں، میں مسلمانوں کے برصغیر کے سب سے بڑے معیشت دان فلسفی شاہ ولی اللہ کے حوالے سے ایک بیان آپ لوگوں کے سامنے کوٹ کروں گا، جو انہوں نے غالباً اپنی کتاب حجت البالغہ میں if I'm not wrong تو اس میں لکھا ہے کہ کسی بھی معاشی سسٹم کا تعلق جو ہے نا یعنی کہ ایک ریاست سے ہوتا ہے یا سرکاری خزانے کا تعلق اسی سے ہوتا ہے، تو اس میں بنیادی طور پہ چند خرابیاں آتی ہیں، تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے قومی خزانوں کو مختلف ہیلوں بہانوں کے ذریعے لوٹنا شروع کر دیا ہے اور اس ذاتی مفاد پرستی پر مبنی لوٹ کھسوٹ کو ہی اپنی کمائی کا دندہ بنا لیا ہے۔ کن لوگوں نے؟ اس میں نمبر 1 کچھ لوگ ہیں جو غازی، فوجی، امرا اور مجاہد بن کر اسے لوٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دفاع کے نام پہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے ہم لوٹیں، وہ لوٹتے ہیں۔ بعض علماء اپنے تئیں علم کی وجہ سے قومی خزانے کو مستحق سمجھتے ہیں، ایسے بھی مولوی ہیں جو مسجدوں کے پیسے تک نہیں چھوڑتے۔ کچھ ایسے حکمران طبقات سے بخشش و انعام و اکرام کے طلبگار رہتے ہیں، جیسے کون لوگ؟ نام نہاد صوفی، زاہد، شاعر اور ادیب لوگ ہمیشہ سرکار کے ترانے گانے میں، ان سے ایوارڈ اور مراعات لینے میں یہ لوگ پیش رہتے ہیں، سرکاری خزانہ لوٹنے میں بھی، اور باقی لوگ بھی لوٹ کھسوٹ کے مختلف بہانوں سے قومی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ ان تمام طبقوں میں یہ جو آج کل ہمارے اوپر مسلط ہیں، ان میں ذاتی مفادات اتنے غالب آ چکے ہیں کہ انہوں نے اسی لوٹ کھسوٹ کو اپنی کمائی کا پیشہ بنایا ہوا ہے۔ میرے ساتھیوں، خدا کی قسم، ہر گاؤں میں جہاں سے چند روپے جمع ہوتے تھے، انہوں نے اس کو اپنا دندہ بنایا ہوا ہے اور وہ اسے قومی اور اجتماعی مصلحتوں سے قطع نظر بہت اچھا کام سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اصلاح کے ترقی کے نام پہ ایسا کام کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب ڈھکوسلے ان کے جیب گرم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ذاتی مفاد پرستی کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر حملہ آور ہوتا ہے اور پھر ایک دوسرے کے لیے تنگی کا باعث بنتا ہے۔ یہ تمام لوگ سوسائٹی پر بوجھ بن چکا ہے۔ نوجوانوں، ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اولڈ جنریشن کے لوگ ہیں، ہم جنزی کے لوگ ہیں، ان کا اس نظام کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہے، نہ ان کا ذہن ان سے مطابقت کھاتا ہے، نہ ہی ان کا شعور اس لیول پہ اپڈیٹڈ ہے۔ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ بلاک چین کا دور ہے، آج کل بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے نینو ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے، آج کل لوگوں میں سائنسی شعور اور دنیا میں ایسے نت نئی ٹیکنالوجیز پہ کام ہو رہا ہے، ہم ان سے بالکل نابلد ہیں۔ ہم ابھی بھی انہی بزرگوں کو جن کی داڑیاں سفید ہے اس کو عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ احمق لوگ بھی برے ہوتے ہیں، یہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ جب تک پڑھے لکھے لوگ، اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار دیکھیں، جب تک پڑھے لکھے لوگ
نوکری کے پیچھے اندھے پھرنے سے باز نہیں آئیں گے، جب تک وہ اس نظام کو سنبھالنے نہیں آئیں گے، ہمارا مستقبل مزید ابتر سے ابتر ہوگا۔ اور اس کمیٹی اور صلح کے نام پہ اگر آپ لوگوں نے کسی ایسے بندے کو لانے کی کوشش کی جو پہلے اسمبلی جا چکا ہو، جس کا ماضی داغدار ہو، جس کو بولنا بھی نہ آتا ہو اسمبلی میں جا کے، جو ہمارا نمائندہ نہ بن سکتا ہو، اگر ایسے نمائندے کو آپ لوگوں نے ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی تو پورے گھانچے کے تمام نوجوانوں کو ہم جمع کر کے بھرپور احتجاج کریں گے۔ نہ صرف خپلو ٹاؤن کے، ہم تمام نوجوان مل کے اس نظام میں آئیں گے اور آپ سب کے خلاف، اس نظام کے خلاف، اس لوٹ کھسوٹ کے خلاف انشاءاللہ ہم لوگ جمع ہوں گے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا علم، ہمارے شعور اور ان کا عقل کا عدل کا تقاضا ہے کہ ہم معاشرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ میرا نوجوانوں سے پیغام ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔